اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے میں پہلے آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل گھڑی میں آئیں اور یہاں کے حالات اور واقعات جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو سیلاب آیا اللہ کی طرف سے لوگوں پہ ایک بڑا امتحان بھی ہے اور ایک بہت بڑی آفت بھی تھی۔ جیسا کہ ہمارے یہاں تحصیل پٹن میں جو درے آتے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہاں چھوا درہ آتا ہے، اس طرف یہ کیال ویلی کا درہ آتا ہے، کیال ویلی میں جا کر آگے ایک حجدیر کا درہ آتا ہے اور ایک آگے جا کر یہ سیمو کا درہ آتا ہے۔ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، لوگوں کے جو گھر تھے وہ اجڑ گئے ہیں، لوگوں کی زمینیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا وہ گورنمنٹل تھا یا نان گورنمنٹل تھا، وہ سارے کا سارا ڈیمیج ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں کے ریلیف ایکٹیویٹیز کی بات کروں گا تو یہاں پر اب تک جو ریلیف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے، وہ کسی حد تک انہوں نے کیمپ لگائے ہیں۔ یہاں کیال کے مقام پہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور ایک کیمپ یہاں مزو کے مقام پہ لگا ہوا ہے۔ ان میں باقاعدہ ہمارے یہاں کے جو ولیج چیئرمینز ہیں اور جو لوکل باڈیز کے جو ٹیم ہے وہ باقاعدہ ریلیف ایکٹیویٹیز یہاں کر رہی ہیں۔ لیکن میں اس ریلیف ایکٹیویٹیز کو انتظامیہ کی طرف سے جو کام شروع ہے اس کو ناکافی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک لوگوں تک جس حالت میں ریلیف ایکٹیویٹیز پہنچنی چاہیے تھی، خاص کر راشن، ٹینٹ وغیرہ جو سامان ہے لوگوں کا جو بہہ گیا ہے، وہ اس مقدار میں اس حد تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ اور خاص کر ہماری یہ آرمی سے یہ گزارش ہے کہ جو ہیلی سروس پرووائڈ کرنی تھی اور جو بڑے بڑے جو پوائنٹس بنائے تھے کیال میں، سیمو میں، حجدیر میں، یہاں چھوا درہ میں، ان پوائنٹس پہ ہیلی کی جو سروسز تھی خاص کر راشن کے حوالے سے، وہ وہاں پر ابھی تک لوگ باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں۔ ہیلی پیڈس پہ لوگ وہاں پر جن پوائنٹس پہ انہوں نے وہاں ڈالنا تھا ان پوائنٹس پہ لوگوں نے انتظار کیا، لیکن وہاں پر چیزیں ابھی تک پوری طریقے سے نہیں پہنچ سکی ہیں۔ ریلیف کے بعد جو سب سے بڑی چیز اور لوگوں کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن، کہ لوگوں کے علاقوں کو کس طرح بحال کیا جائے اور لوگوں کو تک بحالی کس طرح ممکن کی جائے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو CNW ڈپارٹمنٹ ہے اس نے چھوا درہ میں بھی روڈ سٹارٹ کیا ہے اور انہوں نے کیال ویلی میں بھی روڈ سٹارٹ کیا ہے۔ تو ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے CNW ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی ہمیں نظر آ رہی ہے کسی حد تک۔ جہاں تک فٹ پاتھ کا تعلق ہے، کیونکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں روڈ کا ایکسیس نہیں ہو سکتا ہے، وہاں اپنے فٹ پاتھ بنانے ہوتے ہیں، تو فٹ پاتھ کے حوالے سے کوئی ریہیبلیٹیشن ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو پبلک ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس نے واٹر سپلائز کو بحال کرنا ہوتا ہے، ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ چھوا درہ میں جائیں، کیال میں جائیں، سنگا حجدیر میں جائیں یا آپ منڈرو میں جائیں یا کیا کہتے ہیں ہم سیمو درے میں جائیں، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی طرف سے ابھی تک ہمارے ان علاقوں میں جہاں سے ہمارے نالوں پہ سیلاب آیا ہے کسی قسم کی ریہیبلیٹیشن پبلک ہیلتھ کی طرف سے انہوں نے نہیں کی۔ ہاں البتہ پراپر پٹن میں انہوں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں جو پراپر پٹن ہے ڈسٹرکٹ جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس میں کسی حد تک انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، لیکن جو دروں میں ہمارے لوگ انتظار کر رہے ہیں وہاں کسی قسم کا ریہیبلیٹیشن نہیں کیا ہے۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ میں لاتا ہوں جی، سیلاب آتا ہے، اس سے پہلے بھی آئے، جی، ان کو ہم نے دیکھ لیا، ان کے نقصانات بھی ہم نے دیکھ لیا، گھریں بھی اس میں تباہ ہو گئی، لیکن ایک اہم نقطے پہ ہم رک کے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پانی ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، دوبارہ بھی پھر ہم اسی جگہ آبادی تعمیر کرتے ہیں، دوبارہ ہی ہم اسی جگہ روڈ تعمیر کرتے ہیں، دوبارہ ہی ہمارا حکومت یہاں پہ پلاننگ نہیں کرتا کہ کوئی اور راستہ دے کے اس پہ سڑک بحال کرے، یا مقامی لوگ جو ہے وہ اپنے جو آبادی ہے وہ چینج کر کے کسی سیف جگہ پہ کام شروع کر لے۔ اس حوالے سے کیا کریں؟ اس کے لیے میں آ رہا تھا لیکن میں تھوڑی آپ کو پہلے دوسری تفصیل کر رہا تھا۔ چلیں آپ کی اس بات پہ آتے ہیں، جو آپ بات کریں یہ ریسیٹلمنٹ کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک نالے پہ پہلے سے لوگوں کی آبادیاں تھیں، پہلے 2010 کے سیلاب میں وہ گئے، پھر 2017 کا سیلاب آیا، ان لوگوں نے دوبارہ جہاں گھر وہیں پہ دوبارہ اپنی آبادیاں بنائیں۔ دراصل مسئلہ اس طرح ہے کہ ہمارے جو نالے ہیں وہ اتنے وسیع نہیں ہیں، تنگ ہے، لوگوں کے لیے جگہوں کا مسئلہ ہے، زمینوں کا مسئلہ ہے، تو مجبوراً وہ لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن جو وہاں بناتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔
ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک پلان ہونا چاہیے. وہ پلان ہے ری سیٹلمنٹ کے نام سے. اگر کسی کا گھر نالے پہ بہہ جاتا ہے اور اس کے 100 فٹ یا 50 کے فٹ کے فاصلے سے اس کو اگر گورنمنٹ اعلان کرتی ہے, اس کو گورنمنٹ وارننگ کرتی ہے کہ بھائی آپ نے یہاں دوبارہ اپنا گھر نہیں بنانا ہے, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ نے متبادل ایک پلان تو دینا ہے نا. کہاں جائیں وہ لوگ, کدھر جائیں؟ پہاڑوں پہ جائیں گے تو وہاں برف باری ہوگی, سردیوں میں تو وہاں لوگ رہ نہیں سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم تھرڈ فیز کی جو میں بات کرنا چاہتا تھا ریہیبلیٹیشن کے بعد, وہ ری سیٹلمنٹ ہے. تو متبادل جگہ دیکھیں نا گورنمنٹ, پٹن میں دیکھیں, ابٹاباد میں دیکھیں, مانسیرا میں دیکھیں, ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں دیکھیں, پنڈی میں دیکھیں, جو بھی ہمارے بڑے علاقے ہیں پشاور سائڈ پہ, وہاں پر لوگوں کی اسیسمنٹ کی جائے کہ اس بندے کی کتنی کنال زمین تھی, اس کا کتنے کنال کے پہ گھر بنا ہوا تھا, لہٰذا ہم اس کو منتقل کرتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ گورنمنٹ حکم جاری کرے اور پابندی لگائے کہ جو لوگ یہاں پر دوبارہ آبادی کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا چارہ جوئی کی جائے گی. تو اس میں ہم گورنمنٹ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ لوگ جو وہاں بنائیں گے ہم گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ری سیٹلمنٹ کا پروگرام بنانا ہے. یہ لوگ کہاں جائیں گے جب ایک جگہ پالیسی بنائے. ری سیٹلمنٹ مینس کہ آپ نے ان کو وہاں سے ریپلیس کرنا ہے, کوہستان سے کیال سے ریپلیس کرنا ہے, چھوادرہ سے ریپلیس کرنا ہے, دوبیر رانجھولا سے ریپلیس کرنا ہے. یہاں پر کوہستان میں جہاں بھی ہے, جو بھی بڑے علاقوں میں جہاں سیلاب آیا, کنجیا میں آیا, جدکھاڑ میں آیا, میں تو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری جو کوہستان میں, چاہے اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو, ری سیٹلمنٹ پہ زور دینا چاہیے. اور جن لوگوں کے گھر وہاں سے ختم ہو گئے ان کو متبادل جگہ دی جائے اور ان کو وہاں گھر بنائے جائیں, ان کے مکان بنائے جائیں. اس کے بعد بھی اگر یہ کوئی قانونی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. مہربانی. سر, ہوتا ہے آپ کے مقامی جو اپنے طرف سے اپنے جوان طبقہ جو ہے کیا دیکھتے ہیں, جو سیلاب آیا تھا اس میں آپ کے پٹن, بلکہ میں پورا کوہستان کا کہیں گے نا, جو جوان طبقہ ہے اس نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ جی الحمدللہ, یہ ہمارے پورے کوہستان کی آپ بات کر رہے ہیں. متحدہ کوہستان سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جوان حضرات تھے انہوں نے بالکل اپنا کردار ادا کیا ہے. یہاں پٹن کیال یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, اس طرح دوبیر میں بھی ہوگی, اس طرح اپر کوہستان میں بھی ہوگی. یوتھ نے اپنا کردار ادا کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں, علماء کرام اور علماء کرام کے جو مدرسے کے لوگ ہیں انہوں نے اس دفعہ بڑا کردار ادا کیا ہے. میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, میرا جمعیت سے دور دور کا تعلق نہیں, لیکن جو فیکٹ ہے وہ بتانا چاہیے. یہاں ہمارے ہاں جتنا بھی ریلیف ہے, چندہ ہے, یہ اس میں اس دفعہ ہمارے علماء کرام کا بڑا رول رہا ہے. سر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک طرف میں آتا ہوں, ایک بات ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے قرآن اندازی کے طریقے سے لے آیا ہے, جی, تو کیا اگر اس دفعہ کوئی بندہ, یہ تو ایک ایسا ماحول ہے جو لوگ عوام کے ساتھ کھڑے ہوگا تو کل وہ انتخاب ان کا ہوگا نا, تو اس حوالے سے کیا شریک کریں گے؟ دیکھیں جی, قرآن اندازی کا جہاں تک تعلق ہے نا, قرآن اندازی اٹ سیلف جو ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم اس کی طرف تب جاتے ہیں کہ جب لوگوں کا استحصال ہوتا ہے, ایکسپلائٹیشن جب ہوتی ہے. استحصال کس کی طرف ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے ہوتا ہے کہ چند خاندان ہے یا چند جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے ہی میدان میں آنا ہوتا ہے اور انہوں نے ہی جیتنا ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے, ان سے لوگوں کی جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اترتے ہیں. تو پھر ہم جمع ہو جاتے ہیں جو عام پبلک ہے کہ آئیں وہاں اپنا ایک نمائندہ دے دیں. تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ اس میں قرآن اندازی نہیں ہونی چاہیے. ایک ایسا بندہ, 2 3 5 10 ایسے بندے منتخب کرنے چاہیے اور ان میں سے پھر ایک بندے کو منتخب کرنا چاہیے جو قوم کی نمائندگی کر سکے. ہم نے اس دفعہ جو تحصیل چیئرمین کے لیے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا انتخاب کیا ہے, یہ ہم نے قرآن اندازی پہ نہیں کیا ہے. ہم نے یہاں پٹن والے, اکثریت پٹن والے اور کیال والے جتنے بھی تھے جو اس گروپ میں اور ہمارے جو اس جنبے میں شامل تھے, انہوں نے مولانا رحمۃ اللہ صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس کی حالات کو اور اس کی مطلب جو کمپیٹنسی کو دیکھ کے ہم نے اس کو
منتخب کیا ہے. ہم نے اس میں کوئی قرآن اندازی نہیں کی ہے. آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے قرآن اندازی کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن جو لوگ ہمارا استحصال کرتے ہیں ان کے خلاف, ان کے آگے ہم اپنا گروپ بنا کر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. سر ماشاءاللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں, بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے علاقے کی نمائندگی کی میڈیا پر. تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جن لوگوں کو زیادہ معلومات ہے, جو زیادہ بول سکتے ہیں طریقے سے, لوگ اصل میں بات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی اور کو سمجھانا ہے کہ ہمارا مسائل یہ ہے. جس طریقے سے آپ نے بات کیا میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر, اللہ بڑی مہربانی.